السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، ورضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے سیقول دوسرا پارہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارا روزہ مکمل کیا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عبادتیں قبول فرمائے۔ اب ہم اپنے درس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اللہ رب العالمین نے پورے کے پورے قرآن مجید کا نچوڑ اس میں پیش کیا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ سورۃ البقرہ اس میں یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ہم نے جو پارہ سنا وہ پارے نمبر 2 سیقول السفہاء ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے جو شروعات کی وہ تحویل قبلہ کی ہے۔ پہلے کون سا قبلہ تھا مسلمانوں کا؟ کوئی ایک جواب دے۔ اب ہمیں جو ہے نا پورا سیریس نہیں بیٹھنے کا ہے، تھوڑا بات چیت بھی کرنا ہے۔ جو پہلا قبلہ تھا وہ کون سا تھا؟ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی پر پہلے سے ہی یہود قبضہ کیے ہوئے تھے، نصارہ قبضہ کیے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، خواہش تھی کہ یہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے اور کعبۃ اللہ قبلہ بنا دیا جائے، اور یہ خواہش عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اپنے قبلے کو تبدیل کر لو، کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، آواز لگانے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ فوراً جو نماز میں تھے وہ مسجد اقصی سے مسجد بیت الحرام کی طرف اپنا قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے، ہم کسی بھی حالت میں ہو فوراً اس عمل کو کریں گے۔ صحابہ اکرام کر کے بتلائے ہیں۔ اس بارے میں خواتین کے بہت مسائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں رضاعت کے مسئلے کو پیش کیا گیا ہے۔ حاضرین اکرام، سب سے پہلے یہ جو سورہ بقرہ ہے نا، اس کی فضیلت سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ بہت سمپل بول دیے نا، ڈاؤٹ آتا، گھر میں ہم رہتے ہیں، ہم زندگی گزارتے، کیا قبرستان ہوگا ہمارا گھر؟ تو ہاں، دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان الشیطان ینفر من بیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ، جس گھر میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ کیا آج ہمارے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے؟ کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں شیطانوں کا اثر آ جاتا ہے۔ کبھی بچوں پر جن حملہ کر دیتے ہیں، کبھی ماؤں اور بہنوں پر جنات کے اثرات آ جاتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ایسا ہو رہا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ہزاروں روپے خرچہ کرنے کا اسلام نے علاج ہی نہیں بتلایا، سیدھا سیدھا علاج ہے، ایسا ہونے سے پہلے سورۃ البقرہ پڑھ لو اپنے گھروں میں، آسان سا علاج ہے، لہٰذا ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، شوکت، مقام، مرتبے کو اس سورۃ البقرہ میں بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ولم تکونوا تعلمون ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ آیت جو اہم ہے، اسی پر آج ہماری بات ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اے
مسلمانوں، اے یہودیوں، اے مشرکوں، اے کافروں، اے مومنوں، جیسا کہ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول کو، تمہی میں سے، تم لوگوں میں سے ہی ہم نے ایک رسول کو تمہارے پاس بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتوں کو تلاوت کر کے تمہیں سناتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہیں گناہوں سے پاک بھی کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کا علم بھی پہنچاتے ہیں، ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ علم جو تم جانتے ہی نہیں وہ علم سکھلاتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بتلائے گئے۔ وہ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں یہ دعا کی ہے۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے اپنی امت، ان انسانوں کی فکر میں ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں یہ دعا کر رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 129 میں 129 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب سے زیادہ سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ انہی دعاؤں میں یہ دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار پالنہار، تو ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کو تلاوت کر کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تیری کتاب کا علم دے اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی کرے، انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا، انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں میں بھیجا گیا؟ جو لوگ ان پڑھ تھے، جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ایک ہے جاہل، سرے سے کچھ علم نہ ہونا، ایک ہے امی، جنہیں پڑھنا خود سے پڑھ نہیں سکتے، کوئی پڑھ کر کے سنا دے تو بات الگ ہے، علم رہتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہی الفاظ ہیں وہاں پر بھی۔ سورۃ الجمعہ کی تفسیر اٹھا لیں، سورۃ الجمعہ پڑھ لیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے تم امیوں میں سے، ان پڑھ لوگوں میں سے رسول کو بھیجا، تمہیں میں سے، وہ بھی تم ان پڑھ لوگوں میں سے ہی ایک امی نبی کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہی کو ان کی اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے قبل یہ نرے جاہل تھے۔ کیا جاہل نہیں تھے؟ جو بچی پیدا ہوتی، جو زندہ لڑکی ہوتی، اس کو جا کر کے زندہ دفن کر کے آ جاتے تھے۔ اس سے بڑی جہالت ہونا، آج وہ جہالت یہاں پر بھی ہے، آج کے دور کے لوگوں میں بھی ہے۔ اسکین کراتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں لڑکی ہے، ابارشن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا تکلیف کی بات ہے! وہ تو زندہ ہونے کے، وہ تو پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، یہاں پیدا ہونے سے پہلے ہی دفن کر رہے ہیں۔ اللہ، جب باپ مر جاتا تو بیٹی کو میراث نہیں دیتے تھے، آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ایسے امی لوگوں میں اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجا۔ اچھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ عظیم نعمت ہے۔ کیا یہ عظیم نعمت ایسے ہی ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا احسان بھی جتلایا ہے، اور اللہ جس احسان کو جتلائے وہ بہت عظیم مانی جاتی ہے۔ اللہ احسان جتلا رہا بھائی،
انسان نہیں جتلا سکتے لیکن اللہ رب العالمین جتلا رہا ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 164 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العالمین مومنوں پر احسان جتلاتا ہے، کافروں پر نہیں، مشرکوں پر نہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہو چاہے وہ خواتین ہو، کوئی بھی ہو، اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان میں اپنی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں حکمت کا علم دیتا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے۔ اچھا، اب اس آیت کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا، جو نبی کی صفت بتلائی گئی نا، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم وہ صفت اختیار کریں۔ وہ کیا صفت ہے؟ یتلو علیہم آیاتنا، یہ نبی اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ کن کی آیتوں کو؟ اللہ کی۔ کیا کرتے ہیں؟ پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ ویداس کی منتر نہیں، گیتا کے شلوک نہیں، بائبل کے کوٹیشنز نہیں، اللہ نے جو نازل کیا اس نازل زدہ چیز کو، وحی کو، قرآن مجید کو لوگوں پر پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں سنا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کعبہ کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو عمر بن خطاب کے دل میں آیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر بن خطاب تعجب زدہ ہوتے ہیں، ارے یہ میں تو دل میں سوچا تھا، ادھر انہوں زبان سے بولے یہ شاعر کا کلام نہیں۔ ہاں، ہو سکتا کہ یہ کوئی کاہن، کوئی جادوگر بول رہا ہے، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، ڈائریکٹ رد کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ کر کے سناتے تھے۔ اور آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے نا، وہ قرآن کے خلاف ہے۔ ڈیبیٹ الگ چیز ہے، ڈیبیٹ الگ چیز ہے۔ اگر ہم کسی سے ملیں تو قرآن کو ہی پیش کیا جائے گا۔ آئیے دوسری چیز، یتلو علیہم آیاتنا ویزکیکم ویزکیہم ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں اور وہ انہیں پاک کرتے ہیں۔ کیسے گناہوں سے پاک کرتے ہیں؟ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ آج ضرورت ہے کہ ہماری قوم کے بزرگ لوگ، ہماری قوم کے بڑی عمر والے لوگ اس حدیث پر عمل کریں، اس واقعے پر عمل کریں۔ توجہ سے سنیں۔ آج قوم کے جو علماء ہیں، جو دانشور ہیں، جوانوں کے ساتھ ایسا مسئلہ رکھیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے، آ کر کے اجازت طلب کر رہا ہے۔ کیا؟ اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ کیا معمولی سوال ہے؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے۔ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام پریشان، غصے میں ہیں، کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی مارنے آگے بڑھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکائے، ارے خاموش رہو، خاموش رہو، پہلے قریب بلاؤ۔ قریب بلایا گیا۔ جب وہ نوجوان قریب آیا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے کہا کہ سنو، اگر تمہاری ماں کے ساتھ، میں سیدھے سیدھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی بڑے محترم ہیں، بڑے پیارے ہیں، اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ زنا کرے تو تم کیا کرو گے؟ جوان جواب دیتا ہے کہ قتل کر دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی نا۔ اچھا، اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرو گے تو کیا کرو گے؟ جوان جواب دیتا ہے کہ برداشت کہاں ہوگا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ نبی اکرم جواب دیتے ہیں اچھا، تم جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی پھوپھو، کسی کی خالہ ہوگی نا۔ جوان سمجھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا دیتے ہیں کہ اللہ اسے ثابت قدم رکھ۔ اور وہ نوجوان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے میں کبھی زنا کے قریب تک نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔
کیا آج یہ مسئلہ ہے؟ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ واقعہ کہہ کر کے بہت روتے ہیں، عثمان الخمیس یا صالح الفوزان، کوئی ایک ہیں جن کا نام میرے ذہن میں نہیں، یہ واقعہ پیش کر کے بہت روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہماری قوم کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کے قریب ہوں اور انہیں نصیحت کریں کہ یہ جوانی بہت قیمتی ہے، یہ ڈھل جائے گی تو نہیں آئے گی، بیٹا اس جوانی میں اپنی جوانی کی حفاظت کر لو۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور انہیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ کتاب یعنی قرآن مجید، حکمت کیا ہے؟ حدیث ہے۔ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں قرآن ہے کافی ہے، حدیث نہیں۔ حدیث یہ صحابہ کرام اور درمیان کے لوگ ہیں، ڈاؤٹ ہے اس میں۔ اللہ کی قسم اگر کوئی حدیث کو ڈاؤٹ میں رکھے گا تو وہ اللہ رب العالمین کے خلاف جا رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ادھر ذکر کہا گیا، قرآن نہیں۔ قرآن کا ایک نام ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک نام بھی ذکر ہے، تو اللہ رب العالمین نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حدیثوں میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جو ضعیف ہے الحمدللہ اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو ضعیف کو الگ کر دیں۔ تو حاضرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز رہی ہے۔ اچھا، اس ایک آیت سے ایک اہم چیز نکلتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ہیں، سنیں ہیں آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ہیں۔ یہ آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے نہیں ہیں۔ کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تمہیں میں سے، مومنوں کو کہہ رہا ہے، مشرکین کو کہہ رہا ہے کہ امیوں میں سے، مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ جو تم امی ہو نا، تم ان پڑھ ہو نا، تم ان پڑھ لوگوں میں سے ہی ایک نبی کو نکالے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانا جائے تو مکہ کے پورے مشرکین کیا ہو جائیں گے؟ کوئی جواب دیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور مانیں گے تو تمام مشرکین کیا ہو جائیں گے؟ نور کے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا تمہیں میں سے ایک رسول کو نکالا، امیوں میں سے ایک رسول کو نکالا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے۔ یہ آیت واضح انداز میں اس چیز کا جواب دے رہی ہے۔ حاضرین اکرام، اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ایک ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے اذا اصابتهم من مصیبت، اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ادھر ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا تھا، وہ یہ کہ عام طور پر کسی کا انتقال ہوا تو ہی یہ پڑھتے ہیں نا، انا للہ، کیا ایسا ہی ہے؟ کسی کا انتقال ہو تو ہی یہ پڑھے؟ نہیں، بلکہ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو اذا اصابتہم، جن کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، مصیبت، کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، قالو، فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، تکلیف ہی ہے نا، فوراً کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ۔ خواتین ہیں، مائیں اور بہنیں ہیں، آج کل تو چولہے بہت گرم رہتے، افطاری کا نا ایک ایک فرمائش رہتی، ذرا کم فرمائشیں کیجئے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، کیونکہ ہمارے لیے رمضان ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی تو رمضان ہے نا۔ اگر کوئی چیز پک رہی ہے، اس میں اچانک سے آگ لگ جائے اور چرکا لگ جائے انگلی کو، تو کیا کہیں گے فوراً؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف اور صرف کسی کے انتقال پر ہی نہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر یہ کہیں گے۔ آج یہ دعا سیکھ لیجئے، ہر تکلیف پر، ہر پریشانی پر کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بڑا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، چھوٹا سا فریکچر ہو گیا تب بھی کیا کہیں گے؟ اگر کوئی ہمیں گالی دے دیا تب بھی کیا کہیں گے؟ کیونکہ گالی سننے سے تکلیف ہوتی نا، تو فوراً کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، جنگوں کی تفصیلات اس سورہ پارے میں رکھی گئی، طلاق کے بارے میں رکھا گیا۔ اب بعد میں کی آیتوں میں طلاق کا ہی تذکرہ ہے، لیکن یہ مختصر وقت ہے، طلاق کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔
اور طلاق کے مسائل ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، لیکن میں ایک چیز رکھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو ہیں، جسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ ایک طلاق دے دیے، اس کے بعد ایک عدت رہتی ہے، وہ گزرنے کے بعد پھر دوسری طلاق دی ہے، اس سے پہلے رجوع کر لے سکتے ہیں، نہیں میں طلاق نہیں دوں گا بول کر کے راضی مرضی کے ساتھ چلے۔ تیسری اگر طلاق دے دیے نا تو وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ لیکن آج کل جو مسئلہ چلتا ہے طلاق کے بارے میں، وہ ایک مجلس میں 3 طلاق کا ہے۔ آپ فیس بک وغیرہ پر دیکھتے ہوں گے کہ چائے میں شکر زیادہ ہو گئی، ان غصے میں آ گیا اور کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ہو گئی۔ کوئی بھی لڑائی لڑ رہے تھے، غصے میں ہے، فوراً طلاق طلاق طلاق، طلاق ہو گئی۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ ارے مرد کو حق دیا گیا طلاق کا، وہ اس لیے کیونکہ مرد حضرات پورا سوچ سمجھ کر کے، تمام دنیا کے حال چال کو سامنے رکھ کر کے، پورے مسائل کو دیکھ کر کے طلاق دیں گے، چپ ایسے ہی نہیں۔ مردوں سے زیادہ غصہ عورتوں میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے مردوں کو یہ طلاق کی اتھارٹی دی گئی کہ جو طلاق ہے نا یہ بہت قیمتی چیز ہے، اسے تم ایسے ہی مت استعمال کرو۔ لیکن آج کیا کرتے ہیں، ایک مجلس کے 3 طلاق نکال دیے۔ اب جب یہ 3 طلاق دیتے ہیں تو پھر حلالہ کا مسئلہ آتا، اسلام میں ٹوٹلی حرام ہے۔ اچھا کیا دلیل ہے؟ تو دلیل یہ ہے، حدیث سے عمل کیجئے، میری بات نہیں ہے۔ محمود بن لبید یا لبید الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا، ایک آدمی کا، جس نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاق دے دی، ایک ہی وقت میں طلاق 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 3 بار کہہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ذکر کیا گیا تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل غصے میں۔ ایسے ہی نہیں، انسان کب اٹھتا ہے؟ جب حد سے زیادہ غصہ آ جائے، بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسی بات آ جائے تو فوراً لڑنے کے لیے اٹھ جاتا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنے ٹوٹل غصے میں اٹھ گئے اور کہا ایلعب کتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ تم کتاب کا کھلواڑ کر رہے ہو اللہ کی، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یعنی یہ طلاق سراسر غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں تھے کہ ایک صحابی فوراً کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ ایک بار حکم دے دیں، اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ یہ حدیث جو پیش کی گئی یہ امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول حکم دیجئے ہم اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیں گے، قتل کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا بلکہ کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ عورتوں کے ساتھ مذاق مت کیجئے گا، اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ اس طریقے کا کھلواڑ مت کیجئے گا، کیونکہ طلاق تو حلال ہے لیکن اللہ کے پاس سب سے زیادہ بری یہی ہے، طلاق ہی ہے۔ حلال ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین اس سے محبت، اس سے پیار نہیں کرتا یہ طلاق سے۔ تو لہٰذا جو بھی بیوی بچے والے ہیں ان سے میں تہہ دل سے گزارش کرتا ہوں طلاق کے مسئلے میں بہت باریک رہیے گا، خواتین کے ساتھ یہ مذاق مت کیجیے گا۔ تو لہٰذا آخر میں جو ہماری بات چلتی ہے وہ طالوت جالوت کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام آئے نا، موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو ان کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو چند سالوں تک بنی اسرائیل توحید پر تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن جیسا مسلمانوں میں ہوا نا، صحابہ اکرام کے دور کے ختم ہونے کے بعد پہلے بدعات آئے، پھر شرک آئے، شرک میں مسلمان گر گئے، ویسا بنی اسرائیل بھی شرک میں ملوث ہو گئے، بت پرستی شروع ہو گئی اور کفر تک لوگ پہنچ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان میں ایک نبی کو مبعوث کیا،
جیسے ہی وہ نبی آئے تو انہوں نے اس نبی سے گزارش کی کہ اے نبی آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ اس نبی کا نام کئی مفسرین نے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا شمعون علیہ السلام۔ کیا؟ شمعون۔ اگر کوئی اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو شمعون رکھ سکتے ہیں، یا طالوت رکھ سکتے ہیں۔ طالوت ایک بہترین بادشاہ کا نام ہے جس کا اب ذکر ہونے والا ہے۔ وہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم تو جہاد کا ذکر کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم جہاد کرو گے، لیکن جب اللہ رب العالمین تم پر جہاد کو فرض کر دے گا، قتال کو فرض کر دے گا تو تم منہ پھیر دو گے، یعنی تم جہاد نہیں کرو گے۔ وہ کہتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا اس قوم کو اذ قالوا لنبی لہم کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اس بادشاہ کی ماتحتی میں اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ جہاد کریں گے۔ اب بات تو حل ہو گئی نا، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک شخص کو ان کے اوپر بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ ان کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر طالوت کو، کس کو؟ طے الف لام و تا، طالوت کو تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ جو مالدار رہتے ہیں نا، آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر مالدار جو رہتے ہیں نا وہ اپنی ہی بڑائی چاہتے ہیں۔ یہاں بھی ویسے ہی ہوا، فوراً کہے کہ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، ایسے کیسے ہو سکتا، وہ تو غریب ہے، وہ تو فقیر ہے، اس کو ہمارے اوپر بادشاہ کیوں بنایا جائے گا؟ آگے اللہ رب العالمین اس واقعے میں بہترین بات بتلائے ہیں، فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے اوپر حکومت کریں، ہمیں بادشاہت ملے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے تو سعۃ من المال، مال میں سے کوئی حصہ بھی نہیں دیا گیا، وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ من العلم والجسم، اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم خود سے ان کو بادشاہ بنا رہے ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین نے بذات خود انہیں اختیار کیا ہے، اور انہیں ایک تو علم دیا، دوسرا جسم دیا۔ علم کا مقام مرتبہ پتہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین نے علم والوں کا بڑا مقام رکھا ہے، علم کی وجہ سے بادشاہ بنے ہیں۔ پہلے علم کا تذکرہ ہے، بعد میں جسم کا تذکرہ ہے۔ طاقت بھی دیا اللہ رب العالمین، اس طاقت سے پہلے علم دیا ہے۔ آج جماعت کے مسائل میں پہلے کیا دیکھا جاتا کہ یہ زیادہ پیسے والے ہیں تو دین کا کام زیادہ ہوگا، نہیں، علم جتنا زیادہ ہوگا دین کا اتنا کام زیادہ کریں گے۔ علم نہیں رہے گا تو کتنا بھی مال رہے وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ علم ضروری ہے، تو لہٰذا اگر کوئی بھی ذمہ دار ہے تو وہ علم کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں اپنے مال کو، تو وہ زیادہ فائدے میں ہوں گے۔ اب یہاں پر شمعون علیہ السلام کہہ دیے نا، تو بھی ان کو ڈاؤٹ تھا، تو بولے اچھا ان کی کوئی نشانی ہوگی کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہاں ان کی نشانی ہوگی۔ کیا؟ انہیں تابوت دیا جائے گا۔ یہ تابوت کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، وہ ایک صندوق میں رہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور یہ گناہوں میں ٹوٹلی ملوث ہو گئے، خاص کر شرک کو اختیار کر لیے، تو یہود کیا کرے، ان کے پاس سے اس تابوت کو لے کر کے چلے گئے، جس سے یہ اور کمزور ہو گئے۔ انبیاء کی چیزوں سے تبرک لے سکتے ہیں، ولیوں کی نہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر بال بھی آج آئے تو اسے تبرک لیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سچا بال ہو۔ آج کل دکھایا جاتا نا بال، یہ جو بال ہے اگر یہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بس پانی میں ڈبو، نکالو، پلا دو، تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔
آج کل لوگ یہ نہیں کر سکتے، کیوں بولے تو بیماریاں دور نہیں ہوتے نا. تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل کو ایک تابوت دیا گیا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، لیکن یہ لوگ جب شرک میں چلے گئے اور گناہوں میں مل گئے تو ان کے پاس سے یہ تبرک چھین لیا گیا تھا. تو اس طالوت علیہ السلام جو بادشاہ ہیں ان کی نشانی بنائی گئی کہ خود فرشتے اس تابوت کو لے کر کے حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے رکھیں گے. قوم والے دیکھے کہ ہاں آسمان زمین کے درمیان فرشتے ہیں، دشمنوں کے پاس سے وہ تابوت لے کر کے آئے ہیں اور طالوت کے سامنے، طالوت بادشاہ علیہ السلام کے سامنے رکھے ہیں. اب جو لوگ ڈاؤٹ میں تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے اور ایمان لے کر کے آ گئے، ہاں یہ بادشاہ ہیں ہمارے، ہم اس بادشاہ کی بات مانیں گے. اب یہ لوگ نکل رہے ہیں کہاں؟ جالوت ایک بادشاہ ہے جو ظالم ہے، جو ان پر ظلم کر رہا تھا، اس سے لڑنے کے لیے نکلے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ سکینت والا، برکتوں والا تابوت مل جاتا ہے تو سفر کے لیے نکلے. اللہ رب العالمین بغیر آزمائشوں کے لوگوں کو نہیں چھوڑتا. آج بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. کیا؟ ایک طرف حکومت ہے، کون سی آپ جان سکتے ہیں. ایک طرف حکومت ہمارے لیے آزمائش ہے، تو ایک طرف دھوپ ہمارے لیے آزمائش ہے. دھوپ کا مہینہ نا، رمضان اسی مہینے میں چل رہا ہے نا، دھوپ ہمارے لیے آزمائش ہے. تو ایک طرف خود بھوک ہمارے لیے آزمائش ہے. اگر انسان کے لیے کھانے کے لیے کھانا نہ ہو تو وہ اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے صرف 2 ٹکڑوں کے لیے، 2 روٹیوں کے لیے. ان کے لیے بھی ایک آزمائش رکھی گئی. وہ کیا؟ طالوت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ہمارے درمیان میں ایک نہر آئے گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نہر، وہ جو سمندر ہے، وہ جو ندی ہے، اس کا نام نہر شریعت کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے، اور یہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں ہے. طالوت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب آپ کے سامنے ایک نہر آئے گی، جو شخص اس سے پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں. جو شخص بھی پانی پی لے گا اس نہر کا، پیاس بہت لگے گی نا. اب انسان کی فطرت بھی ہے، جب پانی کو دیکھے گا تو اور زیادہ پیاس لگے گی. اب آپ روزہ ہیں نا، کل سے غور کریں، پانی سامنے رکھیں آپ کو پیاس اور زیادہ لگے گی. یہ انسان کی فطرت ہے. ان کے لیے بھی یہی آزمائش رکھی گئی. نہر سامنے، پانی نہیں پینا. پہلے ہی آگاہ کر دیے. اللہ رب العالمین آزمائش سے پہلے ہی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ آزمائش آنے والی ہے، تو لہٰذا آگاہ کر دیا گیا. لیکن جب وہ نہر آئی، اللہ ہمیں ہدایت دیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری ہدایت آخری سانس تک برقرار رکھے. بہت زیادہ لوگ پی لیے پانی، تھوڑے لوگ نہیں پیے. بعض لوگ صرف چلو بھر چکھ لیے. جو چکھ لیے تھے اللہ رب العالمین کو معاف کر دیا، ان کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جو اچھا خاصا پی لیے، نہر پار کرنے کے بعد کھلم کھلا کہہ دیے کہ اب ہمارے پاس طاقت نہیں، اب ہم جالوت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے لڑ نہیں سکتے، اور وہاں سے پلٹ کر کے آ گئے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ پتہ ہے، اگر قرآن اور حدیث کی مخالفت کی جائے گی تو انسان بزدل بن جاتا ہے. کیا؟ میں دوٹو کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، آج مسلمان بزدل ہیں، آج مسلمان کمزور ہیں، آج مسلمان کمبخت ہوتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر ہم قرآن اور حدیث کی مخالفت کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ بزدل ہو جائیں گے. ہمارے دلوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی. ہوا بھی یہی. برحمن فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہٰذا اب اور آگے بڑھے. اور جو مومن بھی تھے، آگے بہت بڑا لشکر تھا جالوت کا، تو اس لشکر میں وہ اس جالوت کے لشکر کو دیکھ کر کے وہ پست ہمت ہو گئے. تو ان میں سے جو بڑے لوگ تھے وہ لوگ کہے کم من فئۃ قلیلۃ برزوا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. وہ لوگوں کو ابھارنے لگے کہ کتنے ہی کم تعداد کے لوگ
ایسے ہیں جو بڑی تعداد کے لوگوں پر غلبہ پا لیے. جنگ بدر میں نہیں دیکھے کتنے تھے؟ 300 کتنے تھے؟ نہیں، اب آپ کی آواز ذرا آگے، تو آخری بات ہے میری ختم کر دیتا ہوں. کتنے تھے؟ 313 تھے. سامنے کتنے تھے؟ 1000 تھے. جیتے نہیں جیتے؟ عبداللہ ابن عباس اور کئی صحابہ بتلاتے ہیں کہ جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کی تعداد طالوت علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے والے مومنوں کی تعداد کے برابر تھی. یعنی وہ بھی 313 تھے، یہ بھی 313 تھے. یہ کہتے ہیں کہ کئی ایک کم تعداد والے لوگ ہیں جو زیادہ تعداد والے لشکر پر بھاری پڑتے ہیں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اور آج بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیثوں کو، تمہاری تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے، کم تعداد والے ہی عام طور پر حق پر ہوتے ہیں، لیکن تعداد اسلام میں معیار نہیں ہے. تعداد زیادہ ہے تو ہی حق پر ہیں، تعداد کم تو ہے تو ہی حق پر ہے، ایسا نہیں ہے. حق پر وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حق پر رکھا ہے، اور حق پر وہ نہیں جس کو اللہ رب العالمین نے صحیح طور پر علم نہیں دیا. اب آخر میں جالوت کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے. جالوت کو اللہ رب العالمین ہرا دیتا ہے، طالوت علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جتا دیتا ہے. اچھا، جالوت جو ظالم بادشاہ ہے، اس کو قتل کس نے کیا؟ جو کہے گا اس کے لیے میری طرف سے انعام رہے گا انشاءاللہ. جالوت کو قتل کرنے والے نبی کا نام بتلائیے. جی ماشاءاللہ، داؤد علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، لشکر میں ایک عام آدمی کی طرح تھے. انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کام کسی سے بھی لے سکتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے انہی داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا، نبوت عطا کیا، بادشاہت عطا کیا، اور ایک معجزہ دیا. وہ کیسا معجزہ تھا؟ لوہا ہاتھ میں ایسا پگھل گیا کہ وہ لوہے سے کیسا بھی تعمیر کر سکتے تھے. تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، علم والوں کی بڑی اہمیت ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی پھانسا بدل سکتا ہے. زیادہ لوگ ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کم لوگوں کا ساتھ دے گا. شرط یہ ہے کہ کم لوگ پکے مومن ہو. پکے مومن رہنا یہ شرط ہے. بغیر مومن رہے کہ اللہ ساتھ دے تو ایسا نہیں ہو سکتا. آج میں مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اس مسئلے میں آگے بڑھیں. تو یہ آج کا درس رہا. کل ایک واقعہ پیش کیا گیا تھا کثرت السؤال کے نقطے پر، لیکن بات ادھوری ہو گئی تھی. ہمارے اس مسجد کے ایک مصلی، ایک بزرگ مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہے کہ واقعہ آپ نے مکمل نہیں کیا. تو لہٰذا میں وہ واقعہ مکمل کر رہا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، بعد میں کئی سوالات کے بعد گائے کو ذبح کر دیے. ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کر کے جو شخص انتقال ہوا تھا، مر گیا تھا، اس شخص کے میت جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے اوپر لگایا گیا. تو وہ شخص زندہ ہوا. کیا ہوا؟ زندہ ہوا. زندہ ہو کر کے کہہ دیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا. تو اسے پتہ کیا چلا؟ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ کی شان ہے. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ مٹی میں مل کر کے مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. اللہ اس مٹی کو حکم دے گا کہ ہمارے ذرے ذرے کو جمع کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اب جیسے ویسے ہی پیدا کرے گا. یہاں تک کہ ہمارے جو فنگر پرنٹ ہے نا، وہ بھی کیسے کے ویسے بنائے گا. اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس واقعے میں یہ بتلایا گیا. اب بعض لوگ بولتے ہیں وہ شخص زندہ رہا اور کئی سال تک زندہ رہا. یہ غلط ہے. جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم کو لگایا گیا، وہ شخص زندہ ہوا. زندہ ہو کر کے فلاں نے مجھے قتل کیا اس کی گواہی دیا اور پھر مر گیا. ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہا، کیونکہ موت کی سختی پھر بیان کر سکتا تھا نا. تو لہٰذا آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نے آج جو روزہ رکھا خالص تیرے لیے رکھا، ہمارے اس روزے کو قبول فرما، ہمارے نیک اعمال قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.